جب بھی بھابھی کے گھر والے ان سے ملنے آتے تو بھابھی کو پیسے اور مہنگے کپڑے دے کر جاتے۔ اماں دونوں چیزیں بھابھی سے چھین لیتی۔ بھابھی کے مہنگے کپڑے ہم پہنتے پر بھابھی اف تک نہ کرتی۔ ایک دن بھابھی نے اپنے امیر بھائی کا رشتہ میرے لیے پیش کیا تو میں فوراً مان گئی۔ جٹ منگنی پٹ بیاہ شادی ہو گئی، پر جب رخصت کر کے بھابھی کا بھائی مجھے جھگی میں لے گیا تو میں حیران رہ گئی۔ پر اگلے ہی لمحے اس نے مجھے ایک بھیکارن والے کپڑے دیے اور بولا، آج رات سے ہی زویا کے جو بھی کپڑے، جوتے اور جو مہنگی مہنگی چیزیں تھیں وہ سب ہم استعمال کرنے لگے۔ عدنان نے اماں سے کہا تھا کہ وہ میرا اور آمنہ کا رشتہ جہاں کر رہی ہیں سوچ سمجھ کر کریں، مگر اماں نے عدنان کو کہہ دیا تھا کہ اگر میری اور آمنہ کی شادی ہوگی تو سالار اور زبیر کے ساتھ ہی ہوگی۔ اس بات پر اماں اور عدنان کی بہت بحث ہوئی تھی۔ اماں تو عدنان سے بہت عرصہ ناراض بھی رہی تھیں۔ اماں جانتی تھیں کہ عدنان ان کو زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہنے دے سکتا، اس لیے ان کو عدنان کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اماں نے عدنان کی مخالفت کے باوجود بھی ہمارا رشتہ طے کر دیا تھا۔ میں بھی بہت خوش تھی کہ میں اتنے بڑے گھر میں جانے والی تھی۔ میں سوچنے لگی تھی کہ اس گھر میں وہ تمام چیزیں موجود ہوں گی جو صرف میری ہی ملکیت ہوں گی، مگر اس وقت ہم نہیں جانتے تھے کہ اماں کا اور میرا فیصلہ کتنا غلط ثابت ہوگا۔ نہ ہی مجھے یہ معلوم تھا کہ عدنان سالار اور زبیر کے ساتھ رشتہ کرنے سے بار بار منع کیوں کر رہا تھا۔ میرے تو ذہن پر صرف ایک ہی بات سوار تھی کہ میں اسے چھوٹے سے گھر سے نکل کر ایک بڑے سے گھر میں رخصت ہو کر چلی جاؤں گی، جہاں پر میں شہزادیوں جیسی زندگی گزاروں گی۔ اس لیے ان دنوں میرا نخرہ تو آسمان کو چھونے لگا تھا۔ میں تو کسی کو خاطر میں نہ لاتی تھی، کام تو میں پہلے بھی کوئی نہیں کرتی تھی، مگر جب سے میرا رشتہ ہوا تھا میں نے تو کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اماں زویا کو ہی ڈانٹتی رہتی تھیں کہ وہ ہم دونوں سے کوئی کام نہ کروایا کرے۔ ہم اس گھر میں چند ہی دنوں کی تو مہمان رہ گئی ہیں، زویا بیچاری کیا کہتی، وہ تو پہلے بھی سارے گھر کے کام اکیلے ہی کرتی تھی، اور جب اماں نے اس کو کہہ دیا کہ وہ ہم بہنوں سے کوئی کام نہ کروایا کرے تو وہ ہمیں پانی کا گلاس تک بستر پر لا کر دینے لگی تھی۔ میں تو سارا دن کھلی آنکھوں کے ساتھ نہ جانے کون سے خواب دیکھتی رہتی۔ ایسا ہی حال کچھ آمنہ کا بھی تھا، لیکن میرا نام ارم ہے، میرا تعلق کراچی شہر سے ہے، جہاں میں ایک چھوٹے سے گھر میں اماں اور 2 بہن بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ میرا بھائی عدنان مجھ سے 5 سال بڑا تھا، جبکہ آمنہ مجھ سے 2 سال بڑی تھی۔ ابا میری ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ میرا بھائی اس وقت کالج میں پڑھتا تھا اور ہم دونوں بہنیں اسکول جاتی تھیں۔ جب ابا کام سے واپسی پر ایک حادثے میں سب کو بے آسرا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ابا ایک فیکٹری میں ملازمت کرنے کے ساتھ ساتھ الیکٹریشین کا کام بھی کرتے تھے۔ انہوں نے گھر کی بیٹھک میں ہی لوگوں کی کچھ بجلی سے چلنے والی مشینری رکھی ہوئی تھی، جن کو وہ فارغ وقت میں ٹھیک کر کے اتنے پیسے تو بنا لیتے تھے کہ مہینے کا راشن آسانی سے آ جاتا تھا۔ جب عدنان کی اسکول کی پڑھائی ختم ہو گئی تو ابا نے عدنان کو بھی اپنے ساتھ کام پر لگا لیا اور اس کو بھی چھوٹی موٹی مشینیں ٹھیک کرنے کے لیے تھما دیا کرتے۔ میرا بھائی بھی بہت ذہین تھا، وہ ہر کام بہت جلد سیکھ جایا کرتا تھا، اس لیے کالج کا کام ختم کرنے کے بعد وہ اور ابا دونوں بیٹھک میں ہی مصروف رہتے تھے۔ جب ابا فوت ہوئے تو تب تک وہ عدنان کو بھی اتنا کام تو سکھا ہی گئے تھے کہ ان کے جانے کے بعد بھی عدنان بیٹھک میں موجود مشینیں ٹھیک کر سکتا تھا۔ لیکن فیکٹری سے آنے والی تنخواہ ختم ہو گئی تھی تو گھر کا گزارا بھی مشکل ہی ہونے لگا تھا۔ تب عدنان نے ایک ٹیوشن سینٹر میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا تھا اور امی نے بھی گھر ہی ایک سلائی مشین پر عورتوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے۔ لیکن آئے روز تو مہنگائی آسمان کو چھو رہی تھی، اس لیے اماں اور عدنان دونوں کا کمانا بھی ضروری تھا۔ اس لیے عدنان نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ابا کا الیکٹریشین کا کام بھی سنبھال لیا تھا، اور جہاں وہ ٹیوشن پڑھاتا تھا وہاں سے بھی اس کو اچھا خاصا پیسہ مل جاتا تھا۔ عدنان بے شک اکلوتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دونوں بہنیں اپنے اماں ابا کی زیادہ لاڈلی تھیں۔ انہوں نے ہمیشہ سے ہمارا ہر شوق اور ہر خواہش پوری کی تھی۔ ابا تو چلے گئے تھے، لیکن ابا کے جانے کے بعد عدنان نے بھی ہماری ہر خواہش کا احترام کیا تھا۔ جیسے ہی مہینہ ختم ہوتا وہ ہم دونوں بہنوں کے لیے لازمی کچھ نہ کچھ لے کر آتا، اور اماں بھی اس بات سے بہت خوش تھیں کہ عدنان ہم دونوں بہنوں کا بہت دھیان رکھتا تھا۔ اس کو جتنی تنخواہ ملتی تھی اس تنخواہ کا آدھا حصہ تو وہ ہم دونوں بہنوں کو فرمائشیں پوری کرنے پر لگا دیتا تھا۔ ایک طرح سے ابا کے جانے کی کمی کو عدنان نے پورا کر ہی دیا تھا۔ وہ ہم دونوں بہنوں کا بہت خیال رکھتا اور ہم اس سے جو چیز مانگتے وہ پلک جھپکتے ہی ہمیں لا دیتا۔
حالانکہ ہم جانتے بھی تھے کہ ہمارے گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ ہم اپنے بھائی سے بے جا فرمائشیں پوری کرواتے، مگر جب ہمیں اماں نے کبھی منع نہیں کیا تھا تو ہم اس بات کو اپنا حق سمجھتے تھے کہ عدنان جو بھی کما کر لاتا ہے اس پر ہم دونوں بہنوں کا بھی اتنا ہی حق بنتا تھا جتنا کہ عدنان کا۔ میں جانتی تھی کہ عدنان کن مشکلوں سے کما کر لاتا تھا تاکہ ہمارے سکولوں کی فیسوں کے ساتھ ساتھ دوسرے اخراجات بھی پورے کر سکے، مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم اس سے ناراض ضرور ہو جاتے تھے اگر وہ ہماری پسند کی چیز نہ لے کر آتا تھا۔ اس لیے ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ہمارا بھائی سارا دن محنت کرتا تھا یا کیسے کما کر لاتا تھا، ہمیں تو صرف اپنی خوشی سے ہی مطلب ہوتا تھا۔ اور اماں بھی عدنان کو ہمیشہ یہی کہتی تھیں کہ اس کو ہم دونوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ ہم دونوں بہنوں کو باپ کی کمی محسوس نہ ہو سکے، کیونکہ وہ تو بڑا بھائی تھا، اس لیے ابا کے جانے کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری اس پر ہی آ گئی تھی، جیسے وہ اپنا فرض سمجھتے ہوئے نبھا رہا تھا اور ہم دونوں بہنوں کی ہر خواہش اپنا فرض سمجھتے ہوئے ہی پوری کرتا تھا۔ اس دن سے ہماری زندگی ہی بدل گئی تھی جب عدنان کی ملاقات زویا سے ہوئی تھی۔ میرا بھائی بہت ایماندار تھا اور ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت محنتی بھی تھا۔ یہ عادت شاید اس کو ابا کی طرف سے ہی ملی تھی کہ ابا بھی اپنا کام بہت محنت اور دل لگی سے کرتے تھے، اور عدنان کی بھی وہی عادت تھی، وہ جس کام کو بھی شروع کرتا اس کام کو بہت محنت اور ایمانداری سے کرتا۔ عدنان جس جگہ پڑھایا کرتا تھا وہاں پر اس کے ساتھ ایک لڑکی زویا بھی تھی جو اس کی طرح ہی وہاں پر ٹیوشن پڑھاتی تھی، اور ایک ہی جگہ نوکری کرنے کی وجہ سے ان دونوں کی بات شروع ہو گئی تھی۔ دونوں اکثر اوقات فارغ وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے اور باتیں کرتے۔ ان دونوں کی دوستی وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ پسندیدگی میں بدل گئی تھی، اور اس پسند کا اظہار بھی زویا نے خود عدنان سے کیا تھا۔ اس کو عدنان کی ایمانداری اور محنت سے کام کرنا بہت اچھا لگتا تھا، اس لیے زویا نے تو سیدھا سیدھا عدنان کو شادی کے لیے ہی پوچھ لیا تھا۔ زویا کے دو بھائی تھے جن کا اپنا بزنس تھا، اور اس کے ماں باپ دونوں ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ زویا اپنے دونوں بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، وہ اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی اور وقت گزارنے کے لیے ٹیوشن پڑھاتی تھی، جبکہ اس کے بھائیوں کا بزنس تو بہت اچھا تھا۔ ٹیوشن میں پڑھانا زویا کی اپنی پسند تھی۔ اماں کو زویا کا رشتہ بہت پسند آیا تھا کیونکہ اس کے بھائیوں کا بزنس بہت اچھا تھا، اس لیے اماں کو لگتا تھا کہ زویا تو جہیز بھی اچھا خاصا لے کر آئے گی۔ زویا تو جانتی ہی تھی کہ ہمارے گھر کے حالات کیسے تھے، اس کے باوجود بھی وہ عدنان سے شادی کرنا چاہتی تھی، تو بھلا اماں کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو بہت خوش تھی کہ ان کو اتنے امیر گھرانے کی لڑکی ملنے والی تھی، اس لیے انہوں نے زویا کے رشتے کے لیے فوراً سے ہاں کر دی تھی۔ زویا کی تو عدنان کے ساتھ پسند کی شادی تھی، اس لیے اماں بہت آسانی سے اپنی شرط منوا سکتی تھیں۔ انہوں نے عدنان سے تو اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی کہ وہ کیا چاہتی ہیں، بلکہ انہوں نے عدنان سے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ رشتہ پکا کرنے سے پہلے زویا سے ملنا چاہتی ہیں تاکہ اس کو گھر کے حالات کے بارے میں بتا سکے، اور عدنان کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو جانتا تھا کہ جب زویا کو اس گھر میں آ ہی جانا تھا تو اماں اس سے مل کر اس کو گھر کے حالات کے بارے میں ہی بتانا چاہیں گی، اس لیے عدنان زویا کو ملوانے کے لیے گھر لے آیا تھا۔ وہ ایک خوبصورت سی آنکھوں والی لڑکی تھی، اس کے کپڑوں سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ایک کھاتے پیتے گھرانے کی لڑکی تھی۔ اماں اور ہم دونوں بہنیں تو اس کو دیکھتے ہی اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو گئے تھے، اور ہم تو اس کو اپنی بھابھی بنانے کے لیے دل سے تیار تھے۔ اماں بھی جانتی تھی کہ اگر زویا ہمارے گھر آ جائے گی تو ان کے لیے کتنی آسانی ہو جائے گی۔ اماں جو سارا دن عورتوں کے کپڑے سلائی کر کے گزارا کرتی آئی تھیں، ان کو لگتا تھا کہ اب ان کے اس پرانی سلائی مشین سے جان چھوٹ جائے گی اور ان کو گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی، اس لیے انہوں نے زویا کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر وہ عدنان کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کو اماں کی کچھ شرطیں ماننا ہوں گی۔ وہ بیچاری بھی شاید سچ میں ہی عدنان سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے وہ اماں کی ساری شرطیں ماننے کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی۔ اماں نے زویا سے بہت زیادہ فرمائشیں کی تھیں، انہوں نے تو زویا کے ہاتھ میں ایک لمبی سی لسٹ تھما دی تھی جس میں گھر کا فرنیچر، مشینری کے علاوہ اور بھی بہت سی ضرورت کی چیزیں تھیں۔ زویا نے بغیر کچھ کہے اماں کے ہاتھ سے وہ لسٹ پکڑ لی تھی اور خوشی خوشی چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی اماں نے ہم دونوں بہنوں کو خوشی سے گلے لگایا اور کہنے لگی، زویا تو ایک لوٹری ہے، دیکھنا جب وہ ہمارے گھر آ جائے گی تو گھر کے تو حالات بالکل بدل جائیں گے۔ ہم دونوں بھی اماں کی باتیں سن کر بہت خوش ہو گئی تھیں، کیونکہ ہم نے بھی بہت مشکل وقت دیکھا تھا، ہر چیز کو سنبھل کر استعمال کیا تھا، کیونکہ گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ ہم اپنے سارے شوق پورے کر سکتے۔
جبکہ زویا کے آنے کے بعد ہم اپنے سارے شوق بہت آسانی سے پورے کر سکتی تھیں، کیونکہ اماں نے زویا کو جو لسٹ بنا کر دی تھی اس میں وہ ساری چیزیں موجود تھیں جن کی ہم لوگوں کو ضرورت تھی۔ زویا اور عدنان کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی اور ان کی شادی کا سارا خرچہ بھی زویا کے بھائیوں نے ہی اٹھایا تھا، کیونکہ ہمارے گھر کے حالات تو ایسے نہیں تھے کہ ہم شادی پر اتنے پیسے لگا سکتے۔ اگر عدنان اپنے سارے پیسے شادی پر ہی لگا دیتا تو ہم دونوں بہنوں کی ضرورتیں کہاں سے پوری ہوتی۔ اس کی شادی کی تمام اخراجات زویا کے دونوں بھائیوں نے پورے کیے تھے۔ عدنان نے تو زویا کے دونوں بھائیوں کو بہت منع کیا تھا کہ وہ اتنا خرچہ نہ کریں، مگر اماں ہر موقع پر عدنان کو چپ کروا دیتی اور کہتی کہ آخر وہ ان کی اکلوتی بہن ہے، اگر وہ اپنی بہن کے ارمان پورے نہیں کریں گے تو پھر کس کے کریں گے۔ اس وجہ سے زویا کے بھائیوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا، بلکہ انہوں نے زویا کو دنیا کی ہر ضرورت کی چیز دے کر ہمارے گھر بھیجا تھا۔ جب زویا کا سامان ہمارے گھر آیا تو ہماری آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی ہی رہ گئی تھیں۔ ہمارے گھر میں تو اتنی جگہ بھی نہیں تھی جتنا سامان وہ اپنے ساتھ جہیز میں لے آئی تھی۔ ہمارا تو گھر ہی چھوٹا تھا جس پر بھابھی کا لیا ہوا سارا جہیز پورا نہیں آ سکتا تھا۔ اماں نے بھابھی کی کچھ چیزیں سٹور میں رکھ دی تھیں تاکہ ضرورت پڑنے پر ان کو استعمال کیا جا سکے۔ بھابھی نے بھی اماں کو کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ ہمارا گھر ان کی چیزوں کے لیے بہت چھوٹا تھا۔ خود تو وہ ایک بہت بڑے گھر سے آئی تھی، لیکن عدنان کی محبت میں وہ ہمارے چھوٹے سے گھر میں رہنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میں اور آمنہ بھابھی کی چیزوں کو بہت اشتیاق سے دیکھتے تھے۔ زویا کے آنے کے بعد ہمارے گھر کے حالات ایک دم سے بدلنے لگے تھے۔ ہمارا تو چونکہ چھوٹا سا گھر تھا اور گزارا بھی بہت مشکل سے ہوتا تھا، اس لیے ہم اپنے سارے کام خود ہی کرتے تھے۔ جب سے زویا آئی تھی اماں نے اس کو بھی میرے اور آمنہ کے ساتھ کاموں میں لگا دیا تھا۔ وہ بیچاری صبح اٹھ کر ہمارے ساتھ سارے گھر کی صفائی کرتی اور اس کے بعد کچن میں کھڑے ہو کر کھانا بنا دیتی۔ اس نے کبھی بھی اماں کو کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھنے لگی تھی، مگر اماں سے یہ بالکل برداشت نہیں ہوا تھا، اس لیے اماں نے زیادہ کام زویا کے کندھوں پر ڈال دیا تھا اور ہم دونوں بہنیں اپنی اسی بھابھی پر راج کرنے لگیں، جس کو ابھی بیاہ کر آئے کچھ ہی مہینے گزرے تھے۔ ہم کبھی کبھار اس کے کام میں مدد کر دیا کرتے، ورنہ زیادہ تر گھر کے کام زویا ہی سنبھالتی تھی۔ وہ تو جیسے کام کر کے خوش رہتی تھی۔ عدنان نے بھی کبھی ہم دونوں بہنوں کو یا اماں کو کچھ نہیں کہا تھا کہ ہم اس کی بیوی سے زیادہ کام کیوں کرواتے تھے۔ جب زویا کو ہی کوئی مسئلہ نہیں تھا تو عدنان کا بولنا بنتا بھی نہیں تھا۔ شروعات پر تو ہم زویا کے گھر کے کاموں میں مدد کر دیا کرتے تھے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہم لوگوں نے سارے گھر کے کام اس کے حوالے کر دیے اور خود ہی ہم اپنے کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ ہم دونوں بہنوں کو تو شروع سے ہی بننے سنورنے کا بہت شوق تھا، جو ایک طرح سے زویا کے آنے سے پورا بھی ہو رہا تھا۔ ہمارے گھر کا سب سے بڑا کمرہ عدنان اور زویا کا ہی تھا، کیونکہ زویا کا سامان گھر کے دوسرے چھوٹے کمروں میں پورا نہیں آ سکتا تھا، اس لیے اماں نے گھر کا سب سے بڑا کمرہ اس کے حوالے ہی کر دیا تھا۔ ہماری کالج کی پڑھائی شروع ہو چکی تھی۔ ہم کالج سے واپس آتے تو زویا ہمارے لیے کھانا بناتی۔ کھانا کھانے کے بعد ہم زویا کے کمرے میں ہی سونے کے لیے چلے جاتے، کیونکہ پورے گھر میں صرف اے سی اسی کے کمرے میں ہی لگا ہوا تھا، اور ہم بہنیں باہر گرمی میں تھکی ہاری آتی تو نیند سے برا حال ہوتا، اس لیے ہم زویا کے کمرے میں ہی سو جاتے، جبکہ زویا کچن میں کھڑی شام کے کھانے کی تیاری کرتی۔ ایک دن اماں نے زویا کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی کہ بیٹا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ارم اور آمنہ تمہارے کمرے میں ہی گھسی رہتی ہیں، اصل میں گرمی بہت ہوتی ہے نا، اور انہوں نے پڑھائی بھی کرنی ہوتی ہے، اس لیے وہ تمہارے کمرے میں سو جاتی ہیں۔ اماں کی باتیں سن کر زویا کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، وہ دونوں بھی تو میری بہنیں ہی ہیں، اگر وہ کچھ دیر کے لیے میرے کمرے میں آرام کر لیتی ہیں تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا۔ تب اماں کہنے لگی کہ تمہیں بھلے ہی اعتراض نہ ہو، مگر مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ تو تمہارا اور عدنان کا کمرہ ہے، جبکہ ارم اور آمنہ تمہارے کمرے میں ہی گھسی رہتی ہیں، تو ایسا کرو کہ ان دونوں کے کمرے میں بھی ایک اے سی لگوا دو تاکہ وہ تمہارا کمرہ تمہارے ہی حوالے کر دے۔ زویا کو اماں کی بات سن کر کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ تو ہماری اس فرمائش پر خوشی خوشی مان گئی تھی، اور اگلے ہی دن اس نے اپنے بھائیوں سے کہہ کر ہمارے کمرے میں بھی ایک اے سی لگوا دیا تھا۔ پھر تو ہم سارا دن اپنے کمرے میں ہی رہتے تھے۔ کالج سے واپس آتے ہی ہم تو کھانا کھا کر سیدھا اپنے کمرے میں ہی آ جاتے، ورنہ کھانا کھانے کے بعد ہمارے جھوٹے برتن بھی زویا آ کر خود ہمارے کمرے سے اٹھاتی۔ کبھی کبھار تو ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے ہمیں مفت میں نوکرانی مل گئی تھی، جو ہمارے گھر کا سارا کام
کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ضرورتیں اور فرمائشیں بھی پوری کیا کرتی تھی۔ شروعات تو صرف ایک اے سی سے ہوئی تھی، اس کے بعد ہمیں زویا کی جو چیز بھی پسند آتی ہم اس سے لے لیتے اور وہ بھی اپنی ہر چیز خوشی خوشی ہمیں دے دیا کرتی۔ اس نے کبھی بھی ہمیں کوئی چیز لینے سے منع نہیں کیا تھا۔ ہم ہر آئے دن اس کی مہنگی مہنگی چیزیں لینے لگے۔ اس نے کبھی بھی کوئی بات عدنان کو بھی نہیں بتائی تھی اور نہ ہی عدنان نے ہمیں کچھ کہا تھا، کیونکہ وہ تو شروع سے ہی ہم دونوں بہنوں کی ہر بات، ہر خواہش اور ہر ضرورت پوری کرتا آیا تھا۔ پھر بھلا اس کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا کہ اب اس کی بیوی بھی ہمارا ویسے ہی خیال رکھتی تھی جیسے کہ وہ خود رکھتا تھا۔ ہمیں جس بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہم بجائے عدنان کے پاس جانے کے زویا کے پاس چلے جاتے اور اس سے فرمائش کرتے کہ وہ ہمیں وہ چیز لا دے۔ وہ بیچاری سارا دن کام کر کے تھک جاتی تھی، اس کے باوجود اس نے کبھی بھی ہمیں کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اپنی پوری کوشش کرتی کہ ہم دونوں بہنوں اور اماں کو خوش رکھ سکے۔ مگر ہمارا دل بھرتا ہی نہیں تھا، کیونکہ ہمیں نظر آتا تھا کہ اس کے بھائیوں کے پاس بے شمار دولت تھی، جس کا کچھ حصہ وہ اپنی بہن کو دے دیتے تھے، اور اگر اس دولت میں سے وہ کچھ پیسے ہم پر خرچ کر دیتی تھی تو بھلا اس میں کیا برا تھا؟ آخر وہ ہمارے گھر کا ایک فرد تھی، اس کے پیسوں پر ہمارا حق بھی تو بنتا ہی تھا۔ ہم نے اس کو اپنا ایک جیتا جاگتا بھائی دیا تھا، جس کے بدلے میں وہ ہمیں چند پیسے تو دے ہی سکتی تھی، جن سے ہم اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات اور خواہشات پوری کر سکتے تھے۔ عدنان کی پڑھائی مکمل ہو گئی تو ایک دن اماں نے زویا کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی کہ خیر سے اب عدنان کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے تو وہ چاہتی ہیں کہ زویا اپنے بھائیوں سے عدنان کے بارے میں بات کرے تاکہ وہ اپنے بزنس میں عدنان کو بھی شامل کریں۔ آخر عدنان ان کا اکلوتا بہنوئی تھا اور وہ اپنے اکلوتے بہنوئی کی مدد نہ کرتے تو اور کس کی کرتے؟ اماں جانتی تھی کہ عدنان کو کہیں بھی کوئی اچھی نوکری مل سکتی تھی، مگر وہاں سے ہم دونوں بہنیں اور اماں عیاشی کر سکتے، اس لیے اماں نے بجائے عدنان کو کسی نوکری پر لگانے کے سیدھا سیدھا زویا سے یہی بات کی تھی کہ اپنے بھائیوں سے عدنان کی نوکری کی بات کرے، بلکہ وہ دونوں اس کو اپنے ساتھ ہی اپنے بزنس میں شامل کر لیں۔ پہلے تو زویا اماں کے سامنے ہچکچائی، شاید اس کو اپنے بھائیوں سے بات کرتے ہوئے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، مگر وہ اماں کو انکار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے انہوں نے اماں کے سامنے حامی بھر لی کہ وہ اپنے بھائیوں سے عدنان کے بارے میں ضرور بات کرے گی۔ اماں نے زویا سے بات کرنے کے کچھ دن بعد زویا کو اپنے پاس بلایا اور دوبارہ پوچھنے لگیں کہ کیا اس نے عدنان کے بارے میں اپنے بھائیوں سے بات کی تھی۔ پہلے تو زویا نظریں چرائیں اور پھر کہنے لگی کہ اس کو موقع ہی نہیں ملا تھا کہ وہ اپنے بھائیوں سے بات کر سکے۔ تب اماں زویا پر غصہ ہونے لگی اور اس کو ڈانٹنے لگی کہ عدنان اس کا ہی شوہر تھا کہ اس کے پاس اپنے شوہر کے لیے بات کرنے کا وقت ہی نہیں تھا، اس کو اپنے شوہر کا ذرا احساس نہیں تھا جو سارا دن باہر گرمی میں محنت کرتا ہے۔ کیا وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شوہر کسی اچھی جگہ پر نوکری کر لے؟ اماں نے زویا کو بہت سی باتیں سنائی تھیں۔ زویا آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر وہ اماں کے سامنے کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ جب اماں اس کو کچھ زیادہ ہی باتیں سنانے لگیں تب زویا کہنے لگی کہ وہ عدنان کے لیے اپنے بھائیوں سے بات ضرور کرے گی، اور اماں نے بھی زویا کو سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ اپنے بھائیوں سے بات ہی نہ کرے، بلکہ اس بات کو پکا کرے اور اپنے بھائیوں کو راضی کرے کہ وہ عدنان کو بھی اپنے ساتھ بزنس میں شامل کر لیں۔ زویا اماں کی بات سن کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے محسوس ہوا تھا کہ زویا کی آنکھوں میں آنسو جگمگا رہے تھے۔ میں حیران تھی کہ آخر ایسی بھی کیا بات تھی جو وہ اس طرح سے رونے ہی لگ گئی تھی۔ آخر اماں نے اس سے عدنان کی نوکری کے بارے میں ہی بات کی تھی، جو کوئی ایسی بات تو تھی نہیں جس کو سن کر زویا رونے لگی تھی، بلکہ اگر عدنان ہمارا بھائی تھا تو اس کا شوہر بھی تو تھا، اس کو بھی تو اپنے شوہر کے بارے میں سوچنا ہی چاہیے تھا۔ آخر وہ کیوں نہیں چاہتی تھی کہ عدنان اس کے بھائیوں کے ساتھ بزنس کرے؟ مجھے اس بات کی بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اماں زویا کو یاد کرواتی رہی تھیں کہ وہ عدنان جو اس کی بات کی بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اماں زویا کو یاد کرواتی رہی تھی کہ وہ عدنان کے بارے میں اپنے بھائیوں سے بات کرے۔ جب کافی عرصہ گزر جانے کے بعد بھی زویا نے اپنے بھائیوں سے بات نہ کی تو تب اماں نے زویا کو سخت لفظوں میں کہہ دیا کہ اگر اس نے بھائی اپنے بھائیوں سے عدنان کو اپنے ساتھ بزنس میں شامل نہیں کریں گے تو اماں زویا کو عدنان کے زندگی سے نکال دیں گی۔ آخر وہ ان کا بیٹا تھا، وہ بھلا اپنی اماں کی بات کیوں نہیں مانتا؟ اماں کی بات سن کر زویا رونے لگی اور کہنے لگی کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کریں، وہ اب کے بعد ضرور اپنے بھائیوں سے عدنان کے لیے بات کرے گی۔ اماں سمجھ گئی تھی کہ ان کی دھمکی کا اثر ہو گیا تھا، اب تو زویا کو اپنے بھائیوں سے بات کرنی ہی پڑے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد آ کر زویا نے اماں کو یہ اطلاع دی کہ اس کے بھائیوں نے عدنان کو اپنے ساتھ بزنس میں شامل کر لیا تھا، اور اب وہ زویا کے بھائیوں کے ساتھ ہی ان کے بڑے سے دفتر میں کام کرنے لگا تھا۔ جب سے عدنان زویا کے بھائیوں کے ساتھ بزنس کرنے لگا تھا، ہمارے گھر کے حالات بہت تیزی سے بدلنے لگے تھے۔
کیونکہ عدنان کی تنخواہ بہت ہی زیادہ تھی۔ پہلی تنخواہ سے ہی اس نے ایک گاڑی لے رکھی تھی، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ ہم گاڑی کو کہاں رکھتے، کیونکہ ہمارا تو گھر ہی بہت چھوٹا سا تھا۔ اس لیے عدنان نے قسطوں پر ایک بڑا گھر خرید لیا اور جس گھر میں ہم رہتے تھے اس گھر کو بھی بیچ دیا تاکہ نئے گھر کی قسطیں جلدی جلدی پوری کر کے ہم اس گھر سے نئے گھر میں جا سکیں جہاں پر ہم اپنی گاڑی کو رکھ سکتے۔ لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ جب سے عدنان نے زویا کے بھائیوں کے ساتھ بزنس کرنا شروع کیا تھا وہ چپ چپ رہنے لگی تھی۔ وہ بولتی تو ویسے بھی بہت کم تھی، مگر جب سے عدنان نوکری پر لگا تھا وہ کچھ زیادہ ہی خاموش ہو گئی تھی۔ مگر ہمیں اس بات سے کیا غرض تھی، ہم تو خوش تھے کہ ہمارے بھائی کی اتنی اچھی نوکری لگ گئی تھی، اور زویا کے بھائی جب بھی ہمارے گھر آتے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے ہم سب سے ملتے، ہمیں تو کچھ بھی برا نہیں لگتا تھا۔ مگر زویا نہ جانے کیوں اپنے بھائیوں سے کتراتی تھی، ہمیں اس کا اپنے ہی بھائیوں سے اس طرح کتراتے ملنا بہت عجیب لگتا تھا، مگر ہم نے کبھی بھی زویا سے نہیں پوچھا تھا کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتی تھی۔ زویا کے بھائی جب بھی ہمارے گھر آتے وہ اپنی بہن کے لیے بہت مہنگے مہنگے تحفے لے کر آتے جن پر ہماری نظر رہتی، اور ہم یہی چاہتے تھے کہ کاش وہ چیزیں ہمیں مل جائیں۔ زویا ہماری نظر کا مطلب بہت اچھی طرح سے جانتی تھی، اس لیے جب بھی ہم اس کی کسی چیز کی طرف دیکھتے تو وہ ہمیں خود ہی دے دیتی۔ اماں ایک بار پھر سے زویا کے ساتھ بہت اچھی رہنے لگی تھیں، کیونکہ زویا نے ہم دونوں بہنوں کی ساری ضرورتیں پوری کی تھی، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ عدنان کو نوکری پر لگایا تھا جہاں پر اس کو ایک بہت بڑا تنخواہ کے ساتھ ساتھ ہر مہینے بونس بھی ملا کرتا تھا۔ ایک دن عدنان اماں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وہ زویا کے بھائیوں کے ساتھ کام نہیں کرے گا، بلکہ اپنا ہی کوئی چھوٹا سا کام شروع کر لے گا یا کسی اور کمپنی میں نوکری کر لے گا۔ اماں تو اس کی بات سن کر ایک دم غصے سے کھڑی ہو گئی تھیں اور کہنے لگیں کہ آخر اس کو زویا کے بھائیوں کے ساتھ بزنس کرنے میں کیا مسئلہ تھا۔ مگر عدنان نے اماں کو ٹال مٹول کر دی اور کہنے لگا کہ اس کو اچھا نہیں لگتا کہ وہ اپنی بیوی کے ہی بھائیوں کے ساتھ بزنس کرے، بلکہ وہ اپنا کام شروع کرنا چاہتا ہے۔ تب اماں کو سمجھ آ گئی کہ عدنان ان کے ساتھ جو باتیں کر رہا ہے وہ سب زویا کی ہوئی ہوں گی، اس لیے اماں نے زویا کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھنے لگی کہ آخر وہ ایسا کیوں نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر اس کے بھائیوں کے ساتھ کام کرے۔ مگر زویا خاموشی کھڑی رہی، وہ اماں کے سامنے کچھ بھی نہیں بول رہی تھی، اور عدنان بار بار ایک ہی رٹ لگائے جا رہا تھا کہ وہ زویا کے بھائیوں کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اماں بھلا یہ کیسے گوارا کر سکتی تھی کہ گھر میں جو دولت اور اتنی چیزیں آ رہی تھیں وہ اچانک ان سب سے اس طرح سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ اس لیے انہوں نے عدنان کو صاف صاف منع کر دیا تھا کہ وہ زویا کے بھائیوں کے ساتھ ہی بزنس کرے گا۔ اگر وہ زویا کے بھائیوں کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا تو وہ اپنی بیوی کو لے کر کہیں اور چلا جائے، اور عدنان ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی دونوں بہنوں اور اماں کو چھوڑ کر اپنی بیوی کو ہمارے گھر سے لے جائے، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ ہم تینوں عورتوں کا اس کے سوا اور کوئی سہارا نہیں تھا۔ اس لیے وہ بھی چپ چاپ اماں کی بات مان گیا، لیکن عدنان نے ہم دونوں بہنوں سے کہا تھا کہ ہم زویا سے کوئی بھی فرمائش نہ کیا کریں، اگر ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو ہم اپنے بھائی سے کہا کریں، اور تو اور اس نے ہمیں اس بات سے بھی منع کر دیا تھا کہ ہم زویا کے بھائیوں کی لائی ہوئی چیزوں کا استعمال بھی مت کیا کریں۔ بھلا وہ ہمیں ایسا کیوں کہہ رہا تھا، جبکہ ہم دونوں بہنیں جانتی تھی کہ زویا کے بھائی اس کے لیے جو چیزیں بھی لے کر آتے تھے زویا ان چیزوں کو کبھی استعمال نہیں کیا کرتی تھی، بلکہ وہ گھر کے ایک کونے میں پڑی خراب ہوتی رہتی تھی۔ تو بجائے اس کے کہ وہ چیزیں خراب ہوتیں، وہ چیز ہم زویا سے لے کر اپنے استعمال میں لے آتے، اور زویا بھی خود ہمیں خوشی خوشی وہ چیزیں دے دیا کرتی تھی۔ تو عدنان ہمیں کیوں منع کر رہا تھا کہ ہم وہ چیزیں استعمال نہ کیا کریں؟ ہم عدنان کی باتوں پر بہت حیران ہوئے تھے، اور تب ہمیں پہلی بار لگنے لگا تھا کہ ہمارا بھائی بدل گیا تھا، کیونکہ وہ تو ہمارے وہ بھائی رہا ہی نہیں تھا جو ہماری ہر بات ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا، اور وہ ہمیں منع کر رہا تھا کہ ہم اس کی بیوی کی چیزوں کا استعمال مت کیا کریں۔ پہلے تو اس کو کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا، مگر پھر اس نے اچانک سے ہمیں زویا کے بھائیوں کی لائی ہوئی چیزیں استعمال کرنے سے منع کر دیا تھا۔ یہ سوال ہمیشہ ہماری ذہنوں میں کھٹکتا تھا۔ زویا کے دونوں بھائی اچھے خاصے خوبصورت تھے، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ یہ سوال نہ جانے اماں کے ذہن میں کہاں سے آ گیا تھا۔ تب ایک دن زویا کو بتائے بغیر اماں نے اس کے دونوں بھائیوں کو گھر میں بلایا۔ وہ دونوں تو اماں سے ہمیشہ بہت خوشی سے ملا کرتے تھے اور اماں کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ اماں بھی ان دونوں سے زویا سے بڑھ کر پیار کرتی تھیں، کیونکہ اماں جانتی تھی کہ ہمارے گھر میں جو بھی دولت آ رہی تھی وہ ان دونوں کی وجہ سے ہی ہو رہی تھی۔ اس لیے اماں نے زویا کے دونوں بھائیوں سے سوال پوچھ لیا تھا کہ آخر ان دونوں نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی۔ وہ دونوں اماں کی بات پر تھوڑا سا شرما گئے اور کہنے لگے کہ ابھی تک ان کو ایسی کوئی لڑکی ہی نہیں ملی کہ جن سے وہ شادی کرے اپنی زندگی کی شروعات کر سکے۔
تب اماں نے ان کی دونوں لڑکیوں کی نظر میرے اور آمنہ کی طرف کروائی اور کہنے لگی کہ میں بھی اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہوں، اور تم دونوں سے زیادہ دیکھا بھلا اور کون ہوگا؟ تم لوگ تو جانتے ہی ہو کہ ہم نے زویا کو خوش رکھا ہوا ہے، عدنان اس کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ اگر میں تم دونوں کو اپنا داماد بنانا چاہوں تو کیا تم دونوں کو کوئی اعتراض ہوگا؟ اماں کی بات سن کر میرے اور آمنہ کے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ آ گئی تھی، کیونکہ ہم تو زویا کے دونوں بھائیوں کو بہت پسند کرتی تھیں، ان کا رہن سہن، ان کا گھر، اور یہ کہ ہم دونوں بہنوں کو زویا کے دونوں بھائیوں کا لائف سٹائل بہت زیادہ پسند تھا۔ ہم تو ان کے گھر کو اپنا گھر بنانا چاہتے تھے اور اماں نے ہمارے دل کی بات کہتی تھی۔ زویا کے دونوں بھائی اماں کی بات سن کر مسکرا دیے تھے اور کہنے لگے تھے کہ وہ شادی کرنا تو چاہتے تھے، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ رشتہ ان کے آس پاس ہی موجود ہے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے اماں سے کچھ وقت مانگ لیا کہ اماں کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ اماں نے خوشی خوشی ان کے سر پر پیار دیا اور کہنے لگی کہ تم دونوں جو بھی فیصلہ کرو گے مجھے منظور ہوگا۔ جب زویا کو اس بارے میں علم ہوا کہ اماں ہم دونوں کا رشتہ کر رہی ہیں تو اس نے بھی سب سے پہلے اپنے بھائیوں کا رشتہ سامنے کر دیا۔ اماں زویا کی بات سن کر کہنے لگی کہ تمہیں پہلے خیال نہیں آیا تھا کہ تم بھی تو جانتی تھی کہ میں کتنے عرصے سے اپنی بیٹیوں کے رشتے کی تلاش میں تھی، جبکہ مجھے اچھی طرح معلوم ہوا کہ اماں نے اس دن سے پہلے ہمارے رشتے کی کبھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ تو شاید زویا کو نیچے دکھانا چاہتی تھی، اور اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا جب زویا نے میرے اور آمنہ کے لیے بھائی سالار اور زبیر کا رشتہ سامنے کیا تھا تو اماں زویا کو باتیں سنانے لگیں اور کہنے لگیں کہ تمہاری بات کرنے سے پہلے ہی میں تمہارے دونوں بھائیوں سے اپنی بیٹیوں کے بارے میں بات کر چکی ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ ان دونوں کو میری بیٹیوں کے ساتھ شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے اپنے بیٹوں کی بہت اچھی پرورش کی ہے۔ زویا کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو آ گئے۔ وہ نہ جانے کیا کہنا چاہتی تھی، مگر اماں نے اس کی بات سننے سے پہلے ہی اس کو بتا دیا تھا کہ اماں ہم دونوں کا رشتہ اس کے بھائیوں کے ساتھ طے کر چکی تھیں۔ زویا کے جو بھی کپڑے، جوتے اور مہنگی چیزیں تھیں وہ سب ہم استعمال کرنے لگے۔ عدنان نے اماں سے کہا تھا کہ وہ میرا اور آمنہ کا رشتہ جہاں کر رہی ہیں سوچ سمجھ کر کریں، مگر اماں نے عدنان کو کہہ دیا تھا کہ اگر میری اور آمنہ کی شادی ہوگی تو سالار اور زبیر کے ساتھ ہی ہوگی۔ اس بات پر اماں اور عدنان کی بہت بحث ہوئی تھی۔ اماں تو عدنان سے بہت عرصہ ناراض بھی رہی تھیں۔ اماں جانتی تھی کہ عدنان ان کو زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہنے دے سکتا تھا، اس لیے ان کو عدنان کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اماں نے عدنان کی مخالفت کے باوجود بھی ہمارا رشتہ طے کر دیا تھا۔ میں بھی بہت خوش تھی کہ میں اتنے بڑے گھر میں جانے والی تھی۔ میں سوچنے لگی تھی کہ اس گھر میں وہ تمام چیزیں موجود ہوں گی جو صرف میری ہی ملکیت میں ہوں گی، مگر اس وقت ہم نہیں جانتے تھے کہ اماں کا اور میرا فیصلہ کتنا غلط ثابت ہونے والا تھا۔ نہ ہی مجھے یہ معلوم تھا کہ عدنان ہمیں سالار اور زبیر کے ساتھ رشتہ کرنے سے بار بار منع کیوں کر رہا تھا۔ میرے تو ذہن پر صرف ایک ہی بات سوار تھی کہ میرا اس چھوٹے سے گھر سے نکل کر ایک بڑے سے گھر میں رخصت ہو کر چلی جاؤں گی، جہاں پر میں شہزادیوں جیسی زندگی گزاروں گی۔ اس لیے ان دنوں میرا نخرہ تو آسمان کو چھونے لگا تھا۔ میں تو کسی بھی خاطر میں نہیں لاتی تھی، کام تو میں پہلے بھی نہیں کرتی تھی، مگر جب سے میرا رشتہ ہوا تھا میں نے تو کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اماں زویا کو ہی ڈانٹتی رہتی تھیں کہ وہ ہم دونوں سے کوئی کام نہیں کروایا کرے۔ ہم اس گھر میں چند ہی دنوں کی مہمان تو رہ گئی ہیں۔ زویا بیچاری کیا کہتی، وہ تو پہلے بھی سارے گھر کے کام اکیلے ہی کرتی تھی، اور جب اماں نے اس کو کہہ دیا کہ وہ ہم بہنوں سے کوئی کام نہ کروائے تو وہ ہمیں پانی کا گلاس تک بستر پر ہی لا کر دینے لگی تھیں۔ میں تو سارا دن کھلی آنکھوں کے ساتھ نہ جانے کون سے خواب دیکھتی رہتی۔ ایسا ہی حال کچھ آمنہ کا بھی تھا، لیکن جیسے جیسے ہماری شادی کے دن قریب آ رہے تھے زویا کے رویے بھی عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ ہمیں تو بس اپنی خواہش عزیز تھی، ہمیں اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھی کہ زویا کیوں اتنا خوش رہنے لگی تھی۔ آخر وہ دن آ ہی گیا تھا جب میں اور آمنہ رخصت ہو کر بڑے سے بنگلے میں آ گئی تھی، جس کی ہم کافی عرصے سے صرف خواب ہی دیکھتی آئی تھی۔ میں بہت خوش تھی، میں تو اس دن خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی، لیکن سالار نے کمرے میں آتے ہی مجھے بازو سے پکڑ لیا اور لے جا کر اپنی گاڑی میں بٹھا کر مجھے کہیں لے جانے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ مجھے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ مجھے اس کے رویے سے ڈر لگنے لگا تھا۔ تبھی اس نے اپنی گاڑی ایک خانہ بدوشوں کے علاقے میں روکی اور مجھے ایک جگہ جھگی میں لے کے گیا۔ ایک بھکارن والے کپڑے میرے طرف بڑھا کر کہنے لگا کہ آج سے یہ جھگی ہی تمہارا گھر ہے، تم یہیں پر رہو گی اور یہ کپڑے پہن کر ہر روز بھیک مانگنے کے لیے پورے شہر میں پھرو گی۔ مجھے اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا۔ تبھی سالار مجھے کہنے لگا کہ یہی ہے ہمارا بزنس، ہم لڑکیاں لا کر اوپر بیچ دیتے ہیں اور لوگوں کو جو یہ خانہ بدوش کا کام کرتے ہیں اور یہی کام
ہماری کمائی کا ذریعہ ہیں۔ وہ جو آفس ہے جہاں پر تمہارا بھائی کام کرتا ہے، وہاں پر ہم صرف ان پیسوں کا حساب کرتے ہیں جو یہ خانہ بدوش بھیک کے ذریعے اکٹھے کرتے ہیں۔ آج سے تم بھی یہی کام کرو گی اور جو بھی پیسے اکٹھے کر کے لاؤ گی میں آ کر تم سے خود ہی لے جایا کروں گا، اور اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں تمہاری ٹانگیں اور بازو توڑ کر تمہیں سڑک کے بیچ بٹھا دوں گا۔ اس سے تو تمہاری کمائی میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور تمہیں یہاں سے بھاگ کر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہر ہفتے آ کر تم سے خود ہی پیسے لے لیا کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس جھگی سے چلا گیا تھا۔ میں اس جھگی سے بھاگنے کی کوشش کی تو دو آدمیوں نے مجھے گن پوائنٹ پر واپس جھگی کے اندر بھیج دیا۔ جیسے وہ جانتا تھا کہ میں بھاگنے کی کوشش کروں گی، اس لیے اس نے دو پہرے دار میرے اوپر مسلط کر دیے تھے۔ میں نے وہ بھکارن والے کپڑے پہن لیے تھے اور اب وہ ساری کہانی میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ زویا آخر کیوں چاہتی تھی کہ میں اس کے بھائیوں کے ساتھ شادی کر لوں، اور سالار نے مجھے خود ہی بتایا تھا کہ زویا اس بارے میں سب کچھ جانتی تھی۔ جب ہم نے اس کو بھیک مانگنے کے لیے مجبور کیا تو وہ اپنے لیے کام تلاش کر کے اپنا ہی کمانے لگی، لیکن جب اس نے عدنان کا نام لیا کہ وہ عدنان کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، ہماری نظر تو تب تم پر ہی تھی کیونکہ ہمیں دو نئی فقیرنیاں ملنے والی تھیں، لیکن وہ ہمارے منصوبے سے واقف ہو گئی تھی تو ہم نے اس کو بھی دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے تم لوگوں کو ہمارے بارے میں کچھ بھی بتایا تو ہم عدنان کو مار دیں گے۔ وہ بیچاری کیا کرتی، عدنان تو اس کا شوہر تھا، اس لیے اس کو ہماری ہی بات ماننی پڑی تھی۔ مجھے اس جھگی میں رہتے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے۔ میں جب بھی بھاگنے کی کوشش کرتی ہوں وہ دو آدمی مجھے زبردستی اس جھگی میں باندھ دیتے ہیں۔ میں کئی دن تک اس جھگی میں قید رہتی ہوں۔ میں جان چکی ہوں کہ میرا جھگی سے بھاگنا ناممکن ہے، اس لیے اب جیسا مجھے سالار کہتا ہے میں ویسا ہی کرتی ہوں، کیونکہ میں مرنا نہیں چاہتی۔ کاش ہم زویا کے ساتھ وہ ظلم نہ کرتے جو ہم کرتے رہے تھے، نہ ہی ہم اس کی چیزوں پر قبضہ کرتے تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ مجھے کوئی خبر نہیں ہے کہ امنہ کا کیا حال ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی میری طرح ہی کسی جھگی میں قید ہو۔